کا ادب احترام کتنا ہے کہ جو لوگ گاڑی رکھنے کے بعد گاڑی گوشت بھی دیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، بیڑی بھی پیتے ہیں، جوتے بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ معاشرے کے اندر یہ سامنے دکھاوا ہے یا کیا؟ تم طے کر کے آئے مجھے پھنسواؤ گے؟ ہاں ایسے لگ رہا۔ ان کا سوال یہ ہے داڑھی سنت ہے، واجب ہے یا کیا ہے، اسے رکھنے کے کچھ پروٹوکول ہیں کیا ہے؟ بھائی بات آپ کی بہت بڑھیا ہے۔ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا ایک ملک میں کہیں داڑھی رکھنے کے ایسے پروٹوکول ہیں کہ پہلے انہیں داڑھی رکھنے نہیں دی جاتی جب تک انہیں لائسنس نہ دیا جائے۔ ان کی چیکنگ ہوتی ہے کہ یہ داڑھی رکھنے کے بعد اس طرح کی خرافات تو نہیں کریں گے۔ ہمارا تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، میں نے داڑھی والے شرابی دیکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے، بڑی ہمت کا کام ہے داڑھی رکھنا۔ ہمارے یہاں تو جھنجھنا سے دیتے ہیں نا، ہر ایک کو داڑھی رکھوا دیتے ہیں۔ اس طرح کی داڑھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کی داڑھی ہمارا رکھ کے اور پھر حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک داڑھی رکھنا سنت ہے، رکھیں گے بہت ثواب ہے، لیکن پھر اس کا پروٹوکول بھی وہ رکھیں گے۔ اور نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب۔ نبی نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ جو داڑھی نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں، یا جو داڑھی نہ رکھے وہ دوزخی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ شدت اس میں نہیں رکھنی چاہیے، لیکن میرے نزدیک رکھنی چاہیے کیونکہ میں نے خود رکھی۔ ہاں جی، نوجوان شکریہ ہوتا ہے تو وہ ہم جو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد اذان دینی چاہیے یا پہلے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا۔ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اسے پہلے غسل دیں یا پہلے اذان دیں؟ بھائی میرے حساب سے پہلے غسل دینا چاہیے، پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ اذان میں اللہ رسول کا نام ہوتا ہے۔ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے غسل دیتے ہی 5 منٹ میں غسل دیا جاتا ہے، 10 منٹ میں وہ آپ کو دے دی، اس کے بعد آپ اس کے اذان دے دیں کان آپ۔ کیا اندھی تقلید شرک کے دائرے میں؟ کیا اندھی تقلید؟ ان کا سوال ہے کہ اندھی تقلید شرک کے دائرے میں ہے؟ بالکل بھائی، اگر آپ آنکھ میچ کی، یہی تو آیا تھا یہ آج جو حضرت عدی بن حاتم طائی کو نبی نے سنائی تھی کہ اگر آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور آپ کے جو بزرگ آپ کو جس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں اسے آپ حلال مان رہے ہیں، چاہے وہ اللہ رسول سے حلال ہے نہیں ہے، جیسے سود کے بارے میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے، تو یہ اندھی تقلید ہو، یہ واقعی شرک ہے، کیونکہ حرام اور حلال کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے فرض، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ جیسے صبح کی نماز ہے، کوئی نیند مٹھی آ رہی ہے پڑھ لیں گے تھوڑی دیر میں، 1 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ نیند میٹھی آ رہی ہے، صبح کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں گے، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ بھائی یہاں تو آپ ہنس رہے ہیں، وہاں تو بہت بچے گا اسی بات پہ کہ جان بوجھ کے آپ نے نماز پڑھی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنایا، تو یہ بھی ایک شرک ہے کہ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے اور آپ کروٹ لے کے سو جائیں کہ میں ابھی نیند پوری کر لوں اٹھ کے پڑھ لوں، یا آپ نے اپنی نیند کو معبود بنا لیا، آپ نے اللہ کی نہیں سنی بلکہ اپنی نیند کی سنی۔ تو ہمیں حکم یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فجر کی تو نماز ہی اتنی اہم ترین ہے، نبی نے تو یہ بات فرمائی کہ دنیا اور اس میں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ عزیز مجھے 2 سنتیں فجر کی، اگر ٹائم پہ پڑھی جائیں۔ فرضوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، فرضوں کو تو پتہ نہیں کیا اجر ملنے والا ہے۔ یہ تمام بڑے بڑے امبانی یا مودی یا یہ جتنے بھی ٹرمپ وغیرہ امریکہ کے راجپتی، ان کے پاس جو کچھ ہے وائٹ ہاؤس وغیرہ، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے 2 سنتوں کے علاوہ سامنے جو فجر کی 2 سنت ہیں۔ میں اپنے نبی کی حدیث بتا رہا آپ کو، تو اس لیے دانتوں سے پکڑ لو فجر کی نماز کو اللہ کے واسطے۔ میں آج ایک جملہ کہہ دوں آپ لوگوں کو، سارے حساب کتاب نمٹنے کے بعد مجھے جو اللہ کی رحمت سے امید ہے نا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جو فجر پڑھنے والے 5 وقت نمازی ہوں گے نا، انشاءاللہ یہ 5 نمازی انہیں بخش دیں گے، کیونکہ ایک بار نبی نے یہ بھی فرمائی کہ جسے 5 وقت نماز وقت پہ پڑھتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیں۔ نبی گواہی دیں گے آپ کی ان 5 نمازوں کی وجہ سے کہ اللہ انہیں بخش دے، یہ 5 نمازیں آپ کو بخشوا دیں گی۔ آج سے اپنی فجر کی نماز یہاں سے طے کر کے اٹھو کہ ہم چاہے گھر پہ پڑھیں، 5 گلاس پانی پی کے سو، صبح وہ نماز کے ٹائم پہ پیشاب آئے اٹھے، پیشاب کرو، وضو کرو، نماز پڑھو، پھر سو جاؤ۔ کوئی منع نہیں ہے سونا، یہ جو الٹی سیدھی باتیں معاشرے میں ہے نا کہ فجر کے بعد بھی سونا چاہیے، بیکار کی بات ہے۔ تو فجر اگر آپ کو واقعی اللہ کو بخشنے کا کوئی بہانہ دینا ہے تو اپنی فجر شروع کر دو، جو 4 وقت کی نمازی ہو 5 وقت کرو۔ کیا اپنے والد کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اپنے والد کو عذاب سے بچانے کے لیے سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، سورہ ملک پڑھ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کا چیپٹر بند ہو چکا۔
اگر وہ خود سورہ ملک پڑھا کرتے نبی کی حدیث ہے اس کے بارے میں، تو ان کی بخشش جو ہے اس میں کام آتی سورہ ملک. اب سورہ ملک آپ کی بخشش میں کام آئے گی. ہاں ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. ہاں جی رہتا ہو کہ وضو ہے نہیں ہے تو ایسے میں کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے وہم رہتا ہو وضو ہے نہیں ہے تو ایسے میں کیا کریں. بھائی میرے نزدیک تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے. ویسے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اگر آپ کو وہم ہو رہا ہے تو آپ کا جو وضو ہے نا وہ آپ کے اوپر غالب رہنا چاہیے، کیونکہ وہم اسے کہتے ہیں کہ جو چیز نہ ہو اور اس کا آپ کو گمان ہونے لگے. جیسا آپ کو لگے کہ میرے پیچھے کچھ ہے. بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پیچھے کچھ ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہم. اسی طرح سے وہم کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ غالب گمان رکھتے ہو کہ میرا وضو ہے یا یہ بھی لگے آپ کو نہیں بھی ہے تو آپ کا جو بڑا والا گمان ہے نا اسی پہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے کہ آپ کا وضو صاف گمان ہے. جی بھائی اسلام میں اجتماعی دعا کا کیا کریں؟ ان کا سوال یہ اسلام میں اجتماعی دعا کیا تصور ہے. بھائی بالکل میرے نزدیک تو کرنی چاہیے کیونکہ اسلام میں منع ہی نہیں ہے. نبی نہیں فرمایا کرتے تھے دعا اس طرح سے کہ نماز کے بعد پلٹ کے دعا کرتے ہوں یا اس طرح کی اجتماعی دعائیں، بلکہ قرآن جو یہ کہتا ہے گڑ گڑا کے چپ کے دعا کیا کرو. لیکن کیونکہ نبی نے منع بھی نہیں کیا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی جس نے کسی نئی بات کو ایجاد کیا دین میں لوگوں کے فائدے کے لیے، اگر وہ نہیں بھی کامیاب ہوا تو اسے ایک اجر ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اسے دگنا اجر ہے. تو اگر آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ایک بار یہ بھی فرمایا نا کسی مجمع میں اگر 40 مومن ہیں، مطلب 40 کا مجمع ہے اس میں ایک بھی مومن ہے تو اس کی وجہ سے باقی کی بخشش ہے. تو آپ اجتماعی دعا کرا رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ایک مومن ہوا سچا اللہ والا، اس نے آمین کہہ دیا آپ سب کی انشاءاللہ بخشش. جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ غلط ہے. میں نے کہا بھائی وہ غلط کیسے ہیں یہ بتاؤ. کہ وہ کلام پاک کو عام کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کلام پاک عام چیز ہے، اس کے بارے میں. ان کا سوال یہ ہے کہ ذاکر نائک کے بارے میں کہتے ہیں وہ عام کرنا چاہتے ہیں کلام پاک کو. یہ عام نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی غلط بات ہے، ان کی جاہلوں والی بات ہے میرے بھائی. جو بھی ہے کلام پاک ہے ہی عام کرنے کے لیے. قرآن تو حکم دیتا ہے کہ تبلیغ کرو قرآن سے. اگر آپ قرآن سے تبلیغ کرو گے تو سامنے والے کا دل بھی نرم ہوگا اور وہ ہدایت پا جائے گا. نبی نے پورے جو 23 سال گزرے اس کو قرآن سے تو تبلیغ کی، قرآن کو تو عام کیا. اسے سن کے تو حضرت عمر جیسے جو حضور کو قتل کرنے نکلے تھے وہ ایمان میں آئے اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو عام نہ کرو. ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرنی، سلام کرو آگے بڑھ جاؤ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جاہل سے منہ نہ مارو، انہیں سلام کرو آگے بڑھ جاؤ. قالوا سلاما. اور وہ حضرت سے بیت ہیں، وہ سب 500 ٹائم کی نماز. ارے میرے بھائی کیسے ہی بیت ہو، کیسے ہی نمازی ہو، شیطان سے زیادہ عبادت گزار تھوڑی ہوگا. فرشتوں میں بیٹھا ہوتا ہے عبادت کی وجہ سے، اور اللہ کے احکام کا انکار کیا، ملعون قرار دے دیا گیا، ابلیس کہلایا. تو وہ ایسے لوگ جو ہیں شیطان کے چیلے ہیں جو اس طرح کی باتیں ہو رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں بھائی بالکل نہیں ٹوٹتا، کلی کرے نماز پڑھے. ہاں جی میں اپنی بے اولاد بہن کو اپنا بیٹا دے سکتا ہوں، کیا وہ اسے اپنا نام دے سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. یہ بڑا معاشرے میں ہمارے ہوتا ہے، رات دن عورتیں بتاویں ہم نے تو اپنے بچے اسے دے دیے، میرے اپنے رشتہ داروں کے لوگوں نے اڈاپٹ کر رکھے بچے. یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو، تو اللہ نے آیتیں اتار دی، بلکہ ان کی بیوی سے جب انہوں نے طلاق دے دی تو حضور کا نکاح کرایا. حضرت زینب جو حضور کی پھپھیدار بہن تھی. تو اسلام میں ایڈاپٹ چائلڈ نہیں ہے، اور اگر آپ کر بھی لیتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کو تو پھر آپ کو اپنا نام انہیں نہیں دینا، بلکہ معاشرے میں ہر حال میں بتا دینا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے. اس بچے کو بھی بڑے ہونے پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں. اگر آپ کو کاغذوں میں لکھنا بھی پڑے باپ کے کالم میں اپنا نام، پہلے تو آپ لکھیں نا، آپ سربراہ میں کفالت میں یا جو بھی آپ اس کے سرپرستوں میں اپنا نام لکھتے ہیں، لیکن والد کے زمرے میں نہ لکھیں. لیکن اگر آپ کی مجبوری ہو جیسے گورنمنٹ کے قانون ہیں تو آپ لکھیں، تو اپنا ذہن واضح رکھیں کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، اور معاشرے میں بھی رشتہ داروں میں بھی یہ بات اچھی طرح واضح کر کے کھول کے بتا دیں کہ بھائی یہ میری اولاد نہیں. کیا اٹھنے کے دودھ سے کینسر دور ہو جاتا ہے؟ اونٹنی کے دودھ سے
ان کا سوال ہے کیا اونٹنی کے دودھ سے کینسر دور ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، بالکل بھی اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی. کسی کا اگر یہ عقیدہ ہو، کسی حکیم نے کوئی بات اس طرح کی مطلب انویسٹیگیشن کی ہو، ان سے اس سے فائدہ ہوا تو بات الگ ہے، لیکن نبی کی حدیث نہیں ہے اس طرح کی. ان کا سوال یہ اونٹ کا پیشاب اور خون ملا کے، وہ کینسر کے لیے نہیں ہے. وہ ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور پہ ہاتھ پہ بیعت کی تو انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو انہیں خارش ہو گئی جسم سے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انہیں اونٹوں کے استبل میں باندھ لے جاؤ، وہاں یہ اونٹوں کا پیشاب پئیں، دودھ پئیں اور اس سے ان کی کھجلی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں کا جو چوکیدار تھا اسے قتل کر دیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے صحابہ کو بھیجا اور پھر انہیں قتل کرایا اور موصلہ کرایا، جبکہ ان کے حضور کے مزاج کے خلاف تھا. لیکن وہ کیونکہ بیت المال کے اونٹ لے کے بھاگے تھے، وہ پورا واقعہ کہ انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اونٹ کے پیشاب اور دودھ ملا کے انہیں پلانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن پرٹیکولر اسی قبیلے کے لیے تھی. اس کے بعد یا اس سے پہلے نبی نے کبھی کسی کو نہیں کہا. وہی قبیلہ مرتد ہو کے ختم کر دیا گیا تھا. ایک بہن کا سوال ہے، وہ نماز کے بیچ میں لکوریا آتا ہے تو کیا تو وضو دوبارہ کریں؟ ان کا سوال ہے نماز کے بیچ میں لگوریا آنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، لگوریا سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی ناپاکی نہیں ہوتی. اپنی نماز پوری کریں. اگر بہت زیادہ وہم ہو، میرے پاس بچیاں عورتیں آتی ہیں کہ جی ہم نماز اسی لیے پڑھتی ہیں، ہماری طبیعت نہیں چاہتی. بھائی صرف حیض کی نمازیں معاف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے. لگوریا کی کوئی نماز معاف نہیں ہے. سب کو جواب دینا ہے. اگر آپ کو وہم آتا ہو تو آپ کپڑا لگا کے نماز پڑھیں، لیکن نماز ضرور پڑھیں. آپ موبائل کے اندر ڈیجیٹل قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی اسکرین کو ہاتھ لگا. ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن موبائل میں پڑھ سکتے ہیں، اسکرین وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، بالکل پڑھ سکتے ہیں. قرآن آپ ویسے بھی بنا وضو کے پڑھ سکتے ہو. کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ قرآن وضو سے پڑھیں. اللہ کا کلام ہے، تقدس اس کا رکھنا چاہیے. باوضو پڑھیں گے تو اس کی برکات، اس کی رحمتیں زیادہ آپ کو ملیں گی. اچھی طرح سے خوشبو لگا کے ایک طرف بیٹھ کے رحل پہ رکھ کے وضو کر کے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا جو اللہ کی طرف سے نورانیت اور برکات اتریں گی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ بس میں ہیں، کہیں ہیں، آپ کے پاس چھوٹا قرآن ہے، بنا وضو کے پڑھ دو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تک پہنچ جائے گا.